فكانوا يرمون الإسلام ويحرسون ثقافته وينشئون معاهد العلم، فظل المسلمون خلال حكوماتهم آمنين على دينهم وعقيدتهم وثقافتهم، حتى جاء الإنجليز تجارا مخفين في أنفسهم المطامع الاستعمارية. هنالك أظلمت الدنيا على المسلمين وفهر الجو، ففي أثنائه فكر العلماء فيما يعين على صيانة الإسلام في هذا البلاد، حتى وفقهم الله لإقامة المدارس الإسلامية الأهلية في مشارق البلاد ومغاربها. فهذه المدرسة الإسلامية للبنين نتيجة لمساعيهم. ضيفي المبجل، لقد بارك الله في هذه الجامعة وأوفى عليها من القبول في الوقت القليل. أسسها عميد الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند مفتي أبو القاسم النعماني حفظه الله ورعاه قبل 4 سنوات، والأمين العام للجمعية الإسلامية الخيرية فضيلة الشيخ شهزاد آرم الأنوري في دوران الحفلة الكبيرة التي انعقدت تحت إشراف الجمعية بالأخوة والمحبة. وكبار العلماء لهذه العلاقة علموا سكانهم ألا يتنفروا من أحد بل يحبوا كلا. حينما حصلت الحرية على الهند من الإنجليز في ذلك الوقت، منطقة بوند أيضا كانت آمنة مطمئنة لإشاعة تعليم القرآن الذي يضمن للحياة المنهج لرجال أقدام يقدمون إلى الأمة رسالتهم التعليمية ومهمتهم الدعوية بلسان عربي مبين. سيدي المحترم، نحن سعداء اليوم في كشمير على أنك قبلت دعوة أميننا العام للجمعية وعميد الجامعة يؤتيه من يشاء. أخيرا مشكورين لكم على أنكم سافرتم إلى هذه المنطقة بوند الجميل العام للجمعية الخيرية، فجزاكم الله تعالى خير الجزاء عنا وعن طلاب الجامعة. أخوكم في الله محمد جابر القاسمی، أحد أساتذة جامعہ کے استاد کے اوپر 1.5 صدی قبل اللہ نے سرزمین دیوبند پہ علم کا ایک چراغ جلایا، جس کی روشنی اللہ نے گھر گھر پہنچائی، اور اس کا خلاصہ میں امام محترم مہمان محترم کے سامنے عربی زبان میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان ارض دیوبند ای علماء دیوبند انجبت رجالا وعباقرا قاموا بخدمات مشكورة في كل مجالات من مجالات العلم، لا سيما الإمام محمد أنور شاه الكشميري نور الله مرقده وبرد الله مضجعه، الذي بهض أنظار العلماء الأجلاء بغزارة علمه واطلاعه وقوة ذاكرته وثنائه، ما لم ينل أحد من علمائنا في هذه المناطق، خاصة يعني في منطقة جامو وكشمير، الذي بهض أنظار العلماء الأجلاء بغزارة علمه واطلاعه وقوة ذاكرته وثنائه، ما لم ينل أحد من علمائنا، كما دهض أباطيل القاديانية اللعينة، بحيث لا تقوم أمامنا إلى الأبد. فهذه الجامعة مرسومة بجامعة الإمام محمد أنور شاه الکشمیری۔ نبی علیہ السلام کا مقام، نبی علیہ السلام کی عظمت کون نہیں جانتا، کون نہیں کرتا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اخلاق عالیہ کے اوپر براجمان اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بگڑے ہوئے خاندانوں کو، لوگوں کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے کا عظیم ترین موقع فراہم کیا۔ فی هذا الدعاء کے سید ذات ہے، بلکہ السید شاہ محمد تانترے حفظہ اللہ ورعاه رئیس هذه المنطقة كلها في هذا الوقت فيما بيننا، إنها سعادة لكم ولنا ولهذا المجتمع، ما شاء الله بارك الله في حياته۔ لخطبہ الرحمن اسٹیج پر آئیں اور
الكريم لقد وقال السبل ختم الرسل مولا کل جس سے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. قابل قدر سامعین اور عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ عظیم ہستیوں کے بلند و بالا کارناموں سے بھری پڑی ہے. بڑے بڑے ماہرین علم و فن، اصحاب فضل و کمال آئے اور ابن آدم کو اپنے کمالات، اوصاف عالیہ، اخلاق فاضلہ، اپنے فطری اور کسبی اعمال و افکار سے لبھایا. دنیا کے لیے اپنے تاثرات چھوڑے، شہرت حاصل کی اور پھر اس دنیا رنگ و بو سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. لیکن ایسی عالمگیر شخصیت جن کے ظہور نے دنیا کے فرسودہ نظام کو بدل کر ایک نئے تمدن اور ایک نئے تہذیب کی طرح ڈالی. نوع انسانی کو جو ذاتی اخلاق اور کردار اور عملی زندگی کے ذریعے جو مثالی دستور اور عملی منشور دیا، وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرات، اب سے تقریباً 1400 سال قبل پوری دنیا خصوصاً جزیرہ عرب جن ناگزیر حالات سے دوچار تھے، وہ تاریخ کے اوراق میں اپنی مثال رام ہے. جاہلیت کا یہ دور اخلاقی اور فکری پستی کا نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا. انبیاء کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا. ان کی تعلیمات کی روشنی یا تو بجھ گئی تھی یا کفر و ضلالت کی گھنگور جدا ہوئے بالکل ماند بڑھ گئی تھی. بدھو کی پوجا، شمس و قمر کی پرستش، حجر و شجر کی عبادت اور دریاؤں کے تقدس کا خیال ہر جگہ عام بات تھی. پڑوسیوں کو ستاتے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا، مضبوط کمزور کو دبا لیتا، حقوق نسوانی کی پامالی ہو رہی تھی، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، جہالت و بربریت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی. صحرائے عرب کسی کی آمد کا منتظر تھا. مکہ کا در و دیوار آنے فالق قدموں کی آنکھ سن رہے تھے. تخلیق الہی کا بہترین نمونہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا لاڈلا، آمینہ بنت وہب کا لال، مکہ کے قبیلہ قریش خاندان بنی ہاشم میں 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پی بوقت صبح صادق رونق افروز ہو گیا. مکہ کے گلی کوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے منور ہو گئے. نگاہیں آپ کا جمال دیکھنے کی تاب نہ لا رہی. کی ابتدا مکہ سے کی اور پورے 23 سال اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے تاکہ دین حق قائم ہو گیا اور پورے اسلام کا سانسہ لوگوں تک پہنچ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کا اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنے انعام پورا فرما دیا. اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت اور باپ دادا پر فخر و غرور کر الگ الگ قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے باعزت شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. لہذا اب نہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر. فرمان باری ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب کرتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے. آفتاب رسالت پوری تمازن کے ساتھ اپنی کرنیں پھیلا رہا ہے اور اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں. اور جزاک اللہ تعالی خیر الجزاء. یہ تقریر سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گوجری مکالمے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ کے 2 طالب علم محمد کہ وہ دونوں اسٹیج پر آئیں اور گوجری زبان کے اندر مکالمہ پیش کریں. بھائی قاسم چھاوا جی دسو ہے سکھا. بڑے مولا میرے
تم دسو کہ جی ملے اور منا تم لوگوں غریبی پہ دور رہے گا نہیں جو کس طرح وہ کوڑی کا لباس لائی ہے اور بدتمیز مالدارا اپنی جیب سنبھالے کر کل تیرے کو لگتے ہزار منگنا ہے جو تو بولی دیتا نہ مارے اللہ نے جس حال میں رکھے نا خوشیاں آرام بچا ہاں سن تو نیو ملا ملا کے مذاق نہ کر تو اس طرح کا علماء کا لباس جائیں گی تہذیب نہ بدو ہے پر سن بد نصیب مالدارا وہ کسی اردو کا شاعر نہیں کیا ہے نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے. واہ یہ شاعری کری مولا جی دسو تم رمضان میں مہینہ ماں مارے کو بادام میں نہیں آتا رہا کہ یہ حقیقت نہیں کہ اگر تم نے چندے گدانا دے تو تم جھک جھک کے شکریہ ادا کرتا رہی من کے ورتے نہیں کیوں جڑی حقیقت تھی وائی گئی تم لوگ تے ہی دو گوڑی کا تاری وجہ تم ہم جنٹل میں پڑھا لکھا ہی بیزتی رہے کوئی تے بھگو اٹھنو آپ یو چھوڑو یہ رسید چلے جا کن بادام مگر سوال کر او بھائیا مجھے تیری جانت بڑا افسوس بنا ہو مجھے پہلے سمجھی تو کہ تم صرف ضروری پر ان پتہ لگو کہ تم ٹھیک کیا رہی تم نے رمضان کے لیے گل کی ہے تے اس کو جواب کیوں ہے جی ہم اپنے واسطے نہیں منگتا رسول اللہ کا مہمان ہی جڑا ہم تے انہاں واسطے منگا تجھی گل یہ ہے جو کوئی تم دی وہ کو تھوڑا بھاپ دیتا چھوڑو ہے وہ تے اللہ کو جھٹو بھی ہے تم اللہ کی دعا منگو کہ اللہ تھاری دولت میں کال کر لے تاکہ ہم تھارے بیڑے منگے نہ ہو تھارے تک تھکا بھی نہ تم نے ہمیں کدے غریباں دے لڑیاں کو منگتو دیکھے گا ہم تو اس سے کوئی منگا جس پر زکات فرض ہے تم چندو کرنا اصلی تاکہ تانا 1400 سال پہلا کی صورت ہو ہے جو خود ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کما واسطے چندو کی ہو اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دلچسپ قصہ کی فرمایا ہے جی میں خود دیکھ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ میں کارور سارا مال دے بیٹھا اگر تم نے یوں بتا نہیں جاوے ٹوٹ مرو اور یہ سارا بتا ہے کیا نبی سے چھک چھک کے شکریہ ادا کری نہیں بڑو آئے بھی نہ کسی سے سنانا اور یہ لوگوں تم انہیں ملا لوگوں نے بڑا قابل سنگی تھا انہیں لوگوں نے اور سماج گندوں کرے رکھی ہے سارا سماج سوسائٹی انہیں لوگوں کو بنا منگے یہ ملا لوگ ہمارے واسطے بڑی بھیڑی آمدی اور جنٹل مہنا پھر جھوٹ کا شکریہ ادا کرنے جڑی طریقہ ہی ہے وہ کچھ حد تک درست ہے اصل میں چال دے چوئی جو قسم مولوی نہیں تم دولت مند مارنا ہو جھوٹ کا شکریہ ادا کر گیا تھارو دے دماغ ہی خراب کر چھوڑی تی منہ کتر جھوٹ کو رکھے ہوئے چنگی طرح سن تے یاد رکھ جڑا عالم خوددار دے دین کا سچا خادم ہوگا وہ بہترین اخلاق پہ پیش آئے گا وہ یونی نکسی تھارو دیا گے اوہو اور یہ کتنے پینگا بس بھینگے کو دو چار ایک اصل اعتبار اکثر ہوا ہے یہ چیتا ہے اکا دکا جیسیت یہ ہے کہ تو جھوٹ کے پایا جڑا صحیح مولوی منگا وہ انشاءاللہ یہ کوئی نہیں کر سکے اصل گل تے یار تیناں دے تیرا جینا پتہ ہی نہیں کہ قرآن اس میں کیا فرمائے اللہ کے نبی اس بارے میں کیا فرماوے اللہ پاک دے قرآن پر میں فرماوے انما یخشى اللہ من عباده العلماء کہ اللہ کی وہی لوگ ڈری جڑا عالمی جاننا نہیں پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ جاننا دے جان بالکل اس کی پھر دیکھ اللہ کا نبی فرمانے منہ نے پتہ انہوں نے اللہ کی تے انہیں بس یہ کہش لوں کہ اللہ ہاتھ ہے یہ پاویں انہوں منے یا نہ منے اور انہوں وہاں یہ سن گئے وہ منکر خدا مطمئن رہے ہو یا اسلام قبول کرے ہو آگے نہیں اچھا ایک سوال اور سن دے جواب دے جے کوئی غیر مسلم پوچھے اتنا مسلمان ہی بڑا عجیب لوگی ایک گدری نے نکاح بھی پہلا حرام کی بس دو بار جو بڑے پہ وہ حرام ہوگی وہ نہیں ہے کہ گھالے تو بولنا عقیب ہے تب تو کوئی جواب دے اور ہم لوگوں نے ان کا کیا جواب آئیں گا ہمارا انگریزی پڑھے لکھے نہیں میں جواب تھوڑا بھی کیوں تو تم واقعی تھارو مولوی لوگوں کا پہ ذرا دسو والی نہ کیا جواب آئیں گا تھاری کے سہری مہربانی ہوئے اس کے بعد 5 سے 6 حضرات کے تاثرات ہوں گے صرف 2-3 منٹ کے اور پھر ہمارے مہمان محترم کا تفصیلی صرف 15 منٹ کا خطاب ہوگا بالکل زیادہ وقت کے عادی نہیں ہے اس لیے اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ کے 4 طلبہ عاقب رشید محمد عامر In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. میں ایشور کے نام سے آرمبھ کرتا ہوں جو بڑا مردو اور ملائم ہے.
اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ ایشور ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اللہ the eternally besought of all. ایشور بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. He is begetting not nor begotten. نہ اس کا کوئی پتا ہے اور اس کی کوئی سنتان ہے. ولم یکن له کفوا احد اور اس کا کوئی شریک نہیں. And there is none comparable unto him. اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لغة حكومتنا ولغة هذه الولاية هي لغة قرطبية، وثالثها لغة هندوسية، ورابعها إنجليزية، وخامستها يعني الفارسية. لأن في الهند كانت الحكومة في زمن المغولية، كان الملوك من المغولية هنا معروفة، حكم في الهند تقريبا 800 سنة. بهذا الاعتبار ذخيرة الإسلام كثيرة موجودة في اللغة الفارسية. وكما قلت لكم في دوران السفر أن القواعد النحوية والصرفية الاختلافية عند علماء بصرة وكوفة موجودة هنا مكتوبة باللغة الأردوية التي منشورة ومطبوعة من بخارى وسمرقند. بهذا الاعتبار 5 لغات لكل طالب لهذه الجامعة لازمة. جزاكم اللہ تعالی خیر الجزاء. صرف 2 ہمارے پروگرام کے رنگ و روپ رہ گئے ہیں. میں مکالمے کی صورت میں 2 علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بابا جی آج مدارس کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. مدارس کے بارے میں؟ جی مدارس کے بارے میں. جی بیٹا پوچھو. لوگ کہتے ہیں دہشت کہ یہ ارتقاء مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے. پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بزمنی کا اے میرے لختے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے. بابا جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹھے اجڑوں میں دن رات یہ مولوی دیتے رہتے یہ تعلیم کس چیز کی. وہ پھیلاتے علم کی روشنی 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 محوتر سے بخاری وہاں ہے کوئی گود میں لے کے بیٹھا کوئی ترمذی. مدرسے ہم کو لگتے ہیں کیوں اجنبی. آپ جاتے نہیں مدرسے میں کبھی اس لیے درس گاہوں. کہتے ہیں دہشت کی یہ ارتقاء مدارس سے ہوتی سر عام ہے. میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے. پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے. اس بزمنی کا اے میرے لختے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے. بابا جی دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ سیکھتا ہے یہاں پر ہر ایک آدمی رہزنی بدزنی دشمنی سرکشی. نہیں بیٹا بلکہ ایک نگاہ ہے بصیرت سے یہ مولوی دشمنوں سے بنا لیتے ہیں دوستی. گمراہوں کو دکھا دیتے ہیں راستہ سرکشوں کو سکھا دیتے ہیں بندگی. یہ ہے انگریز کی ایک سازش کھلی تاکہ بدنام ہو وارثان نبی کیونکہ روح محمد کی
مدارس سے ہوتی سر عام ہے میرے بابا تو اتنا بتا دے مجھے یہ حقیقت ہے یا کوئی الزام ہے پوری دنیا کو ملتا مدارس سے ہی امن کا ایک میٹھا سا پیغام ہے اس بزمنی کا اے میرے لگتے جگر امن کے ان مراکز سے کیا کام ہے میرے سارا سے چھوٹے کسر یہ علوم نبوت کے پیغام پر ہوں گے کیسے تجارت کے اڈے کسر ان کو محبوب ہرگز نہیں مال زر جن کو محبوب